تو آج ہم جس مواد کا جائزہ لے رہے ہیں وہ ایک بہت ہی منفرد کہانی ہے، کے پاپ ڈیمن ہنٹرز، رومی کا انتخاب۔ نام سے ہی ظاہر ہے کہ کچھ بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ جی بالکل، کے پاپ کی چمک دمک اور ساتھ میں مافوق الفطری جنگ۔ یہ کہانی ہنٹرکس نامی ایک مشہور کے پاپ گروپ کے گرد گھومتی ہے۔ ہاں، رومی، میرا اور زوئی۔ لیکن یہ صرف ان کی سٹیج کی زندگی نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں، اصل میں تو وہ خفیہ طور پر آسیب پکڑنے والے ہیں، ڈیمن ہنٹرز۔ او واو، تو مطلب ان کی موسیقی کا بھی کوئی خاص کردار ہوگا پھر؟ جی وہی تو اصل نقطہ ہے، ان کی موسیقی میں ایک خاص طاقت ہے، وہ ایک پراسرار رکاوٹ جسے ہارمون کہتے ہیں اسے قائم رکھتی ہے۔ ہارمون، اچھا، اور یہ رکاوٹ کرتی کیا ہے؟ یہ انسانی دنیا کو گوئی ماں نامی ایک بہت پرانے طاقتور آسیب حکمران سے بچاتی ہے، صدیوں سے۔ یعنی ان کی شہرت، ان کے گانے، یہ سب دنیا کی حفاظت کے لیے ضروری ہیں؟ یہ تو بہت بڑا بوجھ ہوا۔ یقیناً، اور یہیں سے کہانی میں تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ ان کی طاقت کا انحصار ہے مداحوں کی روحانی توانائی پر۔ اچھا، تو جب تک فینز ہیں، طاقت ہے اور ہارمون محفوظ ہے۔ بالکل، لیکن یہی انحصار ان کی کمزوری بھی بن جاتا ہے، خاص طور پر جب ایک نیا چیلنج سامنے آتا ہے۔ اور وہ چیلنج ہے جینو، جو خود ایک آسیب ہے۔ جی، جینو جس کا ماضی ایک انسان کا تھا اور کافی المناک تھا، وہ ایک حریف گروپ بناتا ہے ساجا بوائز کے نام سے۔ ساجا بوائز، تو یہ صرف میوزک کا مقابلہ نہیں رہا اب؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے، یہ بقا کی جنگ ہے۔ ساجا بوائز کی پرفارمنس بہت پرکشش ہیں، وہ ہنٹریکس کے فینس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ او، تو اس سے ہنٹریکس کی روحانی طاقت کم ہوتی ہوگی اور ہارمون کمزور پڑتا ہوگا۔ بالکل صحیح، جیسے جیسے مداح کم ہوتے ہیں ہارمون کے ٹوٹنے کا خطرہ بڑھتا جاتا ہے، اور اگر وہ ٹوٹ گئی تو گیمو ماں کا حملہ یقینی ہے۔ یہ تو کافی گہری بات ہے، مطلب شہرت کی ناپائیداری یہاں زندگی اور موت کا مسئلہ بن گئی ہے۔ ہاں، کہانی اس پہلو کو بہت خوبی سے استعمال کرتی ہے، اور اس ساری کشمکش کے بیچ میں ہے رومی کا اپنا ذاتی مسئلہ۔ اس کا وہ راز جس کا آپ نے شروع میں اشارہ دیا تھا؟ جی، رومی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ وہ خود نصف آسیب ہے۔ کیا؟ واقعی؟ ایک ڈیمن ہنٹر جو خود آدھی ڈیمن ہے، یہ تو کردار کے اندر ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ یقیناً، وہ اپنی ذمہ داری اور اپنی فطرت کے بیچ پھنسی ہوئی ہے۔ اور کیا جینو کو اس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے؟ ہاں، اور یہیں کہانی اور دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جینو کو نہ صرف پتہ چلتا ہے بلکہ وہ خود بھی اپنی انسانیت کھونے اور آسیب بننے کی کرب سے گزرا ہے۔ تو وہ رومی کی کیفیت سمجھ سکتا ہے، دشمن ہوتے ہوئے بھی؟ ایک طرح سے ہاں، ان کے بیچ ایک عجیب سا تعلق بنتا ہے، شرمندگی اور شناخت کے مشترکہ بوجھ کا۔ یہ تو غیر متوقع ہے۔ تو پھر فائنل مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ کلائمیکس ایک بڑا کانسرٹ یا مقابلہ ہے جہاں سب کچھ داؤ پر لگا ہے۔ ایک گانا ہے واٹ اٹ ساؤنڈز لائک جو اہم ہے، لیکن سب سے اہم ہے رومی کا فیصلہ۔ اسے کیا فیصلہ کرنا پڑتا ہے؟ اسے چننا ہے، کیا وہ اپنی آدھی آسیب والی شناخت کو چھپا کر ہارمون کو بچانے کا اپنا فرض پورا کرے یا اپنی سچائی کو قبول کر لے؟ عام طور پر تو ہیرو فرض کو ہی چنتے ہیں، خاص کر جب اتنی بڑی ذمہ داری ہو۔ مگر رومی ایسا نہیں کرتی، وہ ایک مختلف راستہ چنتی ہے۔ وہ ایمانداری اور خود شناسی کو فرض پر ترجیح دیتی ہے۔ یعنی وہ سب کے سامنے مان لیتی ہے کہ وہ نصف آسیب ہے؟ جی ہاں، وہ اپنی حقیقت کو قبول کر لیتی ہے۔ تو پھر کیا ہارمون ٹوٹ گئی؟ گوئیما نے حملہ کر دیا؟ حیرت انگیز طور پر نہیں، اس کے برعکس ہوا۔ رومی کے اپنی سچائی کو اپنانے سے ایک غیر متوقع نتیجہ نکلا۔ اچھا، کیا نتیجہ؟ اس کے اس عمل نے نہ صرف ہارمون کو بچایا بلکہ انسان بمقابلہ آسیب کی جو بنیادی تقسیم تھی اسے ہی چیلنج کر دیا۔ اس نے دونوں دنیاؤں کے درمیان ایک نئی راہ کھولی۔ واو، تو مطلب اصولوں پر سختی سے قائم رہنے کے بجائے اپنی سچائی کا سامنا کرنے سے ایک بہتر حل نکل آیا؟ بالکل، اور شاید یہی اس کہانی کا سب سے اہم پیغام ہے کہ کبھی کبھی نظام کو بچانے کے لیے اصولوں سے ہٹنا پڑتا ہے، خاص طور پر جب وہ اصول کسی اہم سچائی کو نظر انداز کر رہے ہوں۔ رومی کی خود قبولیت نے ایک طرح سے ٹوٹے ہوئے نظام کو جوڑ دیا؟ ہاں، کہا جا سکتا ہے۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ کیا ذاتی سچائی اور ایمانداری میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ بڑے بڑے اصولوں، حتیٰ کہ مافاقل فطرت قوانین پر بھی اثر انداز ہو جائے؟ یہ سوال کہانی ہمارے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ جی بالکل، اور یہیں پر ہم آج کی بات چیت ختم کر سکتے ہیں۔